لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی صلاح کبریائی کے پاک مقدس مطابق کلمات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات گرامی واسطے ہدیہ درود و سلام نذرانہ درود و سلام آقا دو جہان نبی رحمت رحمت کل امام الانبیاء سید المرسلین امام القبلتین آمنہ دلال صاحب حسن و جمال تہاڈے جلدنا دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات اپنی رضا رحمت کے نال اپنی خوشنودی کے واسطے اللہ تہاڈی خدمت مبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ میرے سنا کے تساں میرا سن کر کے اللہ سن سبنا نو عمل والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین دا بڑا احسان ہے ساری زندگیاں دے اوپر اس بار کے کائنات میں سن رمضان جنگی بہار عطا کی تھی اور اسی دعا دعا کہ یا اللہ سانو اس بہار نو لٹن دے لگ توفیق نصیب نصیب والے وقت والے بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جنہ کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا اور انہوں نے رب کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا لی اللہ کے سونے محبوب رب دی جناب محمد محبت کا سارے پیار نہ بولو آپ بیٹھنے کا ثبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے میرے تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مفہوم ہے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ بد نصیب ہے جی زندگی دے اندر رمضان دا موسم آیا لیکن میں نیکیاں کر کے رب نو راضی نہ کر سکیا اپنے رب نو خوش نہ کر سکیا
اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے منن والے نوں معاف کیتا ہے یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے نوں معاف کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ معفوظ کر رہے ہیں یا اللہ میری امت دا کی بنے گا یا اللہ میری امت دا کی بنے گا اب دیکھو نا کلمہ پڑھنے والے بھول گئے اپنے مقصد کو اپنی ساری گلاں بھول گئے ہیں کہ اصل کرنا کسی دنیا کے اندر دنیا جہاں تے کرنا کسی اصل کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک دوسرے دی عزت دے محافظ ہمارے محافظ ہیں لیکن اللہ کی قسم اسی نہ اللہ کی پرواہ چھڈ دیاں ہیں گھر گھر دے اندر فتنے فساد آ گئے ہیں گھر گھر دے اندر بے چینیاں چھا گئیاں ہیں دلوں دے وچوں قرار ختم ہو گیا بے چینی آ گئی ہے وجہ کہ اسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سبق میں بول رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے سن دلاں نوں ملا گئی لیکن اسی انہاں دی نافرمانیاں کر کے اپنے دلوں کو توڑن والے بن گئے اللہ دے کول معافی ہو گئی یا اللہ اپنی رحمت دے نال اللہ سانو صحیح مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے ہیں اسی مومناں دے اوتے احسان کیتا اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نوں بھیجا انہاں دے اندر اللہ اکبر کبیرہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بھی کیتا ہے انفسہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے جڑے چور سن انہاں نوں محافظ بنا دیتا جڑے براسن سن انہاں نوں سیدھیاں راہاں دے اوتے لا کے سیدھے کماں دے اوتے چلا دیتا اللہ اکبر اللہ جڑے عزتاں دے وڈیرے سن عزتاں دے محافظ بن گئے اللہ اکبر اللہ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے دوسرے مقام دے اوتے عالم ارواح دے اندر سارے انبیاء نوں بلا کے اپنے سونے تے قیمتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر اعلان فرمایا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ پاک نے سارے نبیاں نوں کٹھیاں کر کے اپنے کول بلا لیا عالم ارواح دی گل لیا روحاں جڑیاں نے بدراں دے اندر داخل نہیں ہوئیاں بلا کے گل کہی اے میرے نبیوں تواڈے سکے چلدے ہون تواڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون تواڈے نام چلدے ہون ساریاں گلاں چلدیاں ہون قرآن دی گل تے غور کرنا رب دا قرآن کہندا ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم اے موسیٰ دی تسی بھی سن لو اے آدم علیہ السلام دی تسی بھی سن لو اے نوح دی تسی بھی سن لو ابراہیم دی تسی بھی سن لو اے آدم علیہ السلام دی اولاد تسی بھی سن لو یعقوب دی تسی بھی سن لو ایوب دی تسی بھی سن لو ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم اے میرے رسول جدو آ جائے میرا رسول یا اللہ تیرا نبی آئے گا تے کرنا بھی ہے فرمایا لا تؤمنن نبی توانوں میرے محبوب دے اوپر توانوں میرے محبوب علیہ السلام دے اوپر ایمان لے آنا پائے گا کلمہ پڑھنا پائے گا اللہ نے صدقے جاؤں تیرے محبوب علیہ السلام دے اوپر اللہ اکبر اللہ ایک ایسے محبوب میں جنہاں دی ضرورت دا تذکرہ ہے اللہ بددعا کہہ دے اور اگر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ چہرے دا تذکرہ دے بددعا کہہ دے اگر ضرورت دا تذکرہ دے واللیل اذا سجا کہہ دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے اسی مومناں دے اوتے احسان کر چھڈیا انعام کر چھڈیا مومناں دے اوتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ مکمل کا فتح کرنے واسطے گئے تے غور کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیاں اذیتاں دتیاں مکے والے
کا مطلب کی ہے کہ جدو خوشی ملے وہ تو رب اگے چکی رب اگے چکی دا ہے، فخر نہیں کری دا، ایویں مان نہیں کری دا، غرور نہیں کری دا، تکبر نہیں کری دا۔ نماز پڑھتے ہو نا کہ نماز پڑھتے ہو تسی نماز تو بعد رب اگے چکے نا اتنا کر کے ہاتھ بن گئے منہ نیویں کر کے یا اللہ اے جڑی چکی بٹی بڑی ہے نا سونے میں قبول کر اللہ دی ذات انہوں قبول کرنا والی ہے۔ تے جے میرے ویرو اسی نماز پڑھ کے مغرورے بن جائیے، تکبر کرنے والے بن جائیے، تے پھر کیا شیطان نے عبادت کٹ کی تھی؟ شیطان نے نہیں بڑی عبادت کی سی، لیکن غرور تکبر نہیں چاہیے۔ انسان چک جائے یہ سامنے اللہ کی ذات کے سامنے جڑا بندہ چک جاتا ہے نا، اللہ کی ذات انہوں چکا نہیں دیتی بلکہ انہوں بلند کر دیتی، انہوں اعلیٰ مقام عطا کر دیتی ہے۔ دیکھو نا سب تو نیواں صحابی جنہ کا نام ہے حضرت بلال، سارے بولو رضی اللہ کو تعالیٰ نیوے نے نا، ماڑے نے، غلام نے، لیکن رب دی قسمیں انہوں کا تقاضا کیے کہ میرے محبوب علیہ السلام فلکاں ہوتے گئے نا مراد شریف کے ہوتے تے پوچھا جبریل بھلا کیڑا بندہ میرے کو اگے سے ترن ڈیا، کیڑا بندہ ترن ڈیا تے آقا کریم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ تہاڈا جڑا خادم نہیں غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی تیاری کرنے انہوں کی جتیاں کی آواز اللہ جنت سنا کیوں جی بندہ نیوا ہو جائے رب لے اللہ نو نیویا رہ دے، اللہ نو نیویا نہیں رہ دے، اللہ نو بلند کر دے، اللہ نو اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ تے جے بندہ بس اس مان غرور دے وچ ہی رہ جائے تے پھر میرے پیرو بندہ مان غرور ہی رہتا تے پلے آندا کچھ نہیں آندا۔ لیکن میں صدقے جاواں سونے محبوب علیہ السلام دے غلاماں دے ایسے غلام کہ جنہاں نو صرف اور صرف اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام کی نظر آتے سی، کچھ اور نظر آتا، کچھ اور نظر آتا سی گا۔ اسی تو چلو دنیا دار لوگ ہوئے نا، سانو تو دنیا چنگی لگتی ہے، دنیا کے معاملات چنگے لگتے ہیں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے جنہوں کا نام ہے زید بن حارث، کون ہے؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک غلام ہے جنہوں نے اسامہ بن زید کہتے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک غلام وکدا وکاندا حضرت خدیجہ کبریٰ دے کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے غلام دے گھر والے بڑے ہی پریشان، وہ لبدے گل سمجھ رہے تھے، پوت نوں لبدے کسی نے دسیا انہوں کہ ویسے مکے تو آئے ہاں تے اتنے جڑا ایک مہذب خاندان ہے نا ہاشم بنو ہاشم، انہوں نے ایک جوان ہے جنہ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرا دیا جا رہا ہے، تعارف کرا دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کول اسی تواڈے پتر نوں ویکھیا ہے، انہوں کو تواڈے پتر نوں ویکھیا ہے تے اللہ جاندا جنہاں دا کوئی پتر گم ہو جائے انہاں ماں پیو نوں پتہ ہے کہ انہاں دی زندگی کنی عجیرن ہو جاتی ہے، اگر کوئی اولاد ملے گا نا وہ کنے پریشان ہو جاندے۔ ایک شاعر نے کیا ہے کہندا ہتھی کفن ایمان کریے دل دی آزمانی بچھڑ گیا دی تاب ہمیشہ پل پل یاد بچھڑیاں نے اللہ سونے اپنی رحمت کا انہوں ملا۔ یہ جدو بچھڑ جاندے نے نا ماں پیو دی زندگی عجیرن ہو جاتی ہے، نہیں نا یار پتہ لگتا تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے کولوں پوچھ کے دیکھو نا کہ بچیاں کے جدائیاں کیسیاں ہوندیاں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر آندے جاندے بندے نوں پوچھیا کرتے سن او میرا یوسف تے نہیں دیکھیا کسے جگہ دے اوتے ایک بندہ آیا وے جناب یعقوب علیہ السلام کے کول تے آ کے کہنے لگا حضرت میں پناہ فلانے علاقے دے اندر
ذرا جج کر کے دیکھو، آئینہ سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھو اسی کتنے کھڑے ہیں۔ ساڈے محبوب علیہ السلام نو رب نے کہڑا مقام دیتا سی، آپ کو حوصلہ کہڑا دیتا سی، آپ کو اخلاق کہڑا دیتا سی، آپ کو مقام کہڑا دیتا سی۔ آپ کے چاچا بھی بہ گیا وے تے باپ بھی بہ گیا وے، کہن لگے محمد جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا پتر تواڈے کول غلام ہے تے ماں دی رات نو سوندی نہیں ہے، اللہ جنہاں دی اماں زندیاں نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرما، جنہاں دی اماں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت فردوس عطا فرما۔ رو رہی ہے ماں، ماں نو چین نہیں ہے، وہ کی کہندا کہ اپنی ماں والی ٹھنڈ کون پاوندا ای تے منہ بتا چم کے تے سینے کون لگائی تے کون کردا ای مگروں دعا ماں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں او پت کر آ ماں جدوں مر جاندیاں جنہاں تے راضی یارو اللہ دی سونا نہیں، انہاں دے نصیباں وچ جنت دی چھاں نہیں، جنہاں اتے راضی یارو اللہ دی سونا نہیں، انہاں دے نصیباں وچ جنت دی چھاں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ بھی بیٹھا ہے تے چاچا بھی بیٹھا ہے، کہندے نے نہ دی ماں نو چین نہیں آندا، سکون نہیں آندا، ماں ہر پل پریشان روندی رہندی ہے۔ اللہ والے تسی یہ گل نوں سمجھدے جے، باپ کوڑا ہوے نا تے ماں نرم دل ہوے تے پتر باہر ہوے تے ماں دا دل کمبدا ہی رہندا ہے، کتے کھائے نہ ہوے پوتا ہوے تے راتی تماشا لگ جاوے، باپ بھی آ کے دروازے نوں لگ گئے تے ماں اٹھ جاندی ہے، میرے پوت نوں میرا پیو کچھ نہ کہہ دے، ماما ادھر ہی ہویا کردیاں نے، ماں نوں لگدی نے چین نہ رات نوں سکون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے تواڈے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نوں کہن لگے جنہ پیسہ لینا جے لے لو لیکن ساڈا پوت سانوں واپس کر دے، جنہ پیسہ لینا لے لو ساڈا پوت واپس۔ دسو اج ساڈا معیار پیسہ ضرور ہے، لیکن تواڈے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا معیار پیسہ، آپ کا معیار انسانیت سی، آپ ایک دوسرے نوں سینے لانا چاہتے سن، اسی تے پیسہ دیکھتے ہیں نا، پیسہ ہونا چاہیے بس، اور وہ اندر ساری تمیز نہیں ہے کہ پیسے کی جڑی اقسام کہڑے بنے ہوتی ہے، سیدھے ہوتی ہے پٹھے ہوتی ہے، سکھنے بس پیسہ۔ اس کر کے اللہ کو دعا کرو یا اللہ سانو رزق حلال کمان کی توفیق نصیب۔ کہنے لگے جنہ پیسہ ہے نا پیسہ لے لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نہ تواڈے بچے نوں ہنے کول بلانا، تواڈے بچے نوں ہنے کول بلانا، اگر وہ تواڈے نال جانا پسند کرے، بابا جی تواڈے نال جانا پسند کرے تے مینوں پیسے دی لوڑ نہیں، تسی بچے نوں لے کے چھوڑ دے، مینوں پیسہ چاہیے، اللہ کو دعا کرو یا اللہ ادھر دا دل ساڈا بھی بنے گا، اپنی رحمت دے نال ساڈے مسائل نوں حل کرنا۔ آپ نے غلام کو بلایا گیا بیٹا ادھر آ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بلا لیا، انہوں چاچا ایک بننے میں پیو ایک بننے میں، تے باپ کہندا بیٹا تو پھر نال چل میرے، تیری ماں بڑی بے چین ہے، چاچا بھی کہہ رہا پیار نہیں کرن دے، تے اگیوں نا منڈا کی کہندا بھلا، کہندا ابا جی چاچا جی یہ تہاڈی پیار اندر کوئی شک نہیں، تہاڈی محبت اندر کوئی شک نہیں، لیکن جیڑا پیار میں محمد دیکھا تہاڈے تو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایڈے شفیق ایڈے محبت کرنے والے تہاڈے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، تے کہن لگا چاچا جی میں تہاڈے نال نہیں جانا، باپ کہندا بھتیجا، باپ کہن لگا بیٹا جی، چاچا کہندا بھتیجا تو غلامی نوں ترجیح دے رہا میں آزادیاں دے اوپر، وہ کہن
زندگی نو میں کی کرنا بیرو یہ زندگی اج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں یہ زندگی نے مک جانا مکنا کہ نہیں مکنا اسی سارے کوئی اتنے ہمیشہ رہن نہیں آئے اج نے کل دے اسی مسافر ہاں گڈی چ بیٹھے دیکھنا آپ سفر کریتا رستے دے اندر لاہور جائیے یا کسی علاقے جائیے جہاز سے بیٹھیے ٹرین سے بیٹھیے بس سے بیٹھیے دسو آخر ایک دن ساڈا سٹاپ آتا کہ نہیں آتا سارے نہیں بولتے آتا کہ نہیں آتا سٹاپ اتنے ساری زندگی کا بھی ایک سٹاپ آ جس دن اسی اس دنیا کے اتوں جانے ہی جانا یہ پیسہ جنہ مرضی اکٹھا کر لیے دولت جنی مرضی اکٹھی کر لیے جو مرضی اکٹھے کر لیے رب کی قسم کامیابی کا دے چاہے اللہ نو راضی کر لیے جنہوں راضی کر لیے اللہ نو راضی کر لیے اللہ نے سانو ایڈے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیتے دیکھو نا کہ رمضان کا سیزن آیا تے نصیب والے کو اللہ نے نصیب کیتے جڑے روزے رکھتے کئی ایسے بندے نے جڑے روزے رکھتے تندرست بھی نے صحت مند بھی نے سارا کچھ نے لیکن وہ روزے نہیں رکھتے پے تے جڑے روزے رکھن نصیباں والے تے وہی بندے نے نا کہ انہوں نے موجاں لٹ لیاں بہاراں لٹ لیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا قرآن سنایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا جڑے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے نے رب دے اوتے ایمان لے والے اللہ دین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم جڑے سن کے نہیں سی جڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا وجہ کی سی سارے دا مقصد ایک سی ایک اللہ نو راضی کرنا اور دوسرا محمد علیہ السلام کی اطاعت کرنا اج ساڈا مقصد کی ہے سونیو بڑے خوش نصیب جے تواڈے کول وقت موجود ہے جنہ راضی کر سکتے جے اپنے سونے رب نو راضی کر اپنے مالک نو راضی کر لو جڑا بندہ رب نو راضی کر لے نا مالک نو راضی کر لے رب دی راہ چ مال خرچ کرے اور لوگوں کو معاف کر دے اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ کہتے جڑے میرے بندے نے نا میرے راہ سے خرچ کرنے والے ہیں میرے راہ کے اندر قربانیاں دین والے ہیں تنگی دا حالت یا خوشحالیاں دے اندر دونوں حالتاں دے اندر میرے راستے سے خرچ کرنے والے ہیں یاد رکھیے اللہ فرماتے والقاظمین الغیظ ایک غصے نو پی جاندے نے غصہ نہیں نمایا کردا والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیندے نے تے اگے اللہ پاک نے ایوارڈ کی دیتا انعام کی دیتا گل تے غور کرنا اللہ فرماتے واللہ یحب المحسنین اللہ جڑے ادا دے بندے ہوندے نا اللہ انہاں بندے نال پیار اللہ انہاں بندے نال کی کردا وہ کو سانو کہنا میں تیرے نال پیار کردا تے اسی بھی اگر دل تے ساڈی چاہت ہوے تے اسی کی کہنے اسی بھی تیرے نال
میرا تو کلا ہی نہیں میں بھی تیرے نال پیار کرتا ہوں. تے اللہ فرماندے واللہ ہائے ہائے واللہ یحب المحسنین. اللہ کہتے ہیں اسی تو نہ بندیاں نال پیار کرتے ہیں جڑے ساڈے راہ دے اندر خرچ کرتے ہیں خوشحالیاں دے اندر پاوے تنگیاں جان ساڈے راہ دے اندر خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماندے واللہ یحب المحسنین. اسی انہاں بندیاں دے نال پیار کرتے ہیں. اس کر کے رب دی راہ خرچ بھی کریا کرو, اللہ نو راضی بھی کریا کرو, نفل نوافل بھی پڑھیا کرو. سب تو وڈی گل ہے یار ایک دوجے نال پیار کریا کرو یارو, ایک دوجے بیٹ دے نال پیار کریا کرو, سلام کریا کرو, محبت دا معاملہ عام کریا کرو. اللہ کو دعا کرتا مار کے کریم اپنی رضا رحمت کے نال اللہ سانو سنن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد